حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے جی. لیکن ان کی ایک دوسری حیثیت یہ تھی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے. جی. آپ کے زیر نگر تھے، یعنی بچپن ہی سے اللہ کے نبی نے ان کی کفالت اپنا ذمہ لے لی تھی. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، مبعوث کیا گیا، تو اس وقت ان کی عمر جو ہے نا 8 سال بتائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے بچوں میں یہی ایمان لائے تھے، اور جب ایمان لائے تھے اس وقت یہی بتائی جاتی ہے 8 سال، اور ان کی روایت کے مطابق 10 سال. ٹھیک. تو اس کے بعد مسلسل 30 سال تک، یعنی نبوت کی بیسس سے 30 سال تک مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں بھی حضر میں بھی. اور اس لیے اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ علوم کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کیا کرتے. اور صحیفہ علی کے نام سے ایک باقاعدہ جو ہے اپنا دستاویز بھی موجود ہے، جس میں احادیث بھی جمع ہے، فقہات بھی جمع ہے. بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی قربت پیارے رسول کے ساتھ، آپ کی تربیت کے اثرات، آپ کی کفالت کے اثرات، تو لازماً جو شجاعتوں کا پیکر نبی تھا، جو جرتوں کا پیکر نبی تھا، اس کی زیر تربیت رہنے والے، زیر نگر رہنے والے، زیر کفالت رہنے والے علی میں جرت اور شجاعت کیوں نہ ہوتی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا. آپ نے جو سوال کیا ہے نا وہ ہجرت کے حوالے سے ہے کہ ہجرت کا یہ موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت فرما دیں. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ کفار سارے جمع ہو گئے. انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر کسی ایک نے قتل کیا نا تو ہو سکتا ہے کہ خاندان اس کو قتل. ایسا کرتے ہیں کہ جتنے قبائل ہیں نا، یا جتنے خاندان ہیں مکہ کے اندر یا مکہ کے حوالی، تو ان میں سے ایک فرد ضرور ہو، اور وہ گروہ کرتے ہیں، اور جیسے دو چلے گا حملہ کر کے یک بارگی تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا. یہ انہوں نے تدبیر سوچی، لیکن اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا. اور صرف لٹایا نہیں، جو چادر تھی نا سیاہ حاشیے والی اپنی، جو آپ پہنا کرتے تھے، اکثر اوڑا کرتے تھے، یعنی پہنا بھی اوڑا کرتے تھے اور وہی لے کے سو بھی جاتے تھے، وہ بھی دے دی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اوڑھ کے تو لیٹ گئے. اب باہر جو کفار تھے گردا گرد، وہ جھانکا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اندر لیٹے ہوئے ہیں. تو ایسے میں جب آئے ہیں تو جب اپنا اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. کوئی خوف خطرہ ہو کہ دشمن جان کے اتنے زیادہ باہر کھڑے ہیں، تلواریں سونتی ہوئی ہیں، نیزے تنے ہوئے ہیں اور غصے سے لال ہیں. لیکن معاملہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، یہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں نا میرے پاس، یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو ان کو دے کے پھر میرے ساتھ آ جانا. تو روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنی میٹھی نیند مجھے اس رات آئی ہے کبھی نہیں. کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں دینے کے بعد تم مجھے مدینہ میں آ ملنا. کنفرمیشن ہو گئی، سمجھے؟ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا تھا نا، اس کا مطلب کہ مجھے زندگی کی اپنا جو ہے نا ایک قسم کی ضمانت مل گئی تھی. اچھا، دوسری طرف دیکھنے والی بات جو ہے نا وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مکہ کے لوگ یوں تو اللہ کے نبی کی جان کے دشمن تھے، آپ کے دین کے بھی دشمن تھے، آپ کے بارے میں پراپوگنڈا بھی کرتے تھے، سازشیں بھی کرتے تھے. لیکن تب بھی امانتیں رکھوانے کے لیے اگر پورے مکہ میں کوئی دکھائی دیتا تھا تو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایماندار اور کون ہے کہ دشمن ہے جان کے، باہر بھی کھڑے ہیں، مارنے کے لیے کھڑے ہیں، تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ جان لینی ہے. اللہ کے نبی کو معلوم ہے، اس کے باوجود امانتیں رکھی ہوئی ہیں کہ دے کے واپس آنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت تفویض کردہ ڈیوٹی سر انجام دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو باتیں سمجھنے، ایک تو ہے توکل،
اور جوان مردی کی انتہا ہے یہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی ہے. توکل اور جوان مردی کی انتہا ہے ایک طرف, دوسری طرف جرت اور اطاعت کا کمال ہے, یعنی کمال کو پہنچی ہوئی جرت ہے اور کمال کو پہنچی ہوئی اطاعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا ہے اس حکم کی کس انداز سے فرما برداری کی ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کردار ہے. اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ اپنی جگہ پہ حضرت علی کو آگے کیا, مثلا یہاں کیا. اچھا اسی طرح بدر کا جب موقع آیا تو مکہ والوں کی طرف سے آئے نا عتبہ, شیبہ, ولید بن عتبہ. تو عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے, ربیعہ کے بیٹے تھے, اور ولید جو ہے یہ عتبہ کا بیٹا تھا. تو دوسری طرف سے 3 انصار آئے مقابلے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ مدینہ کے انصار ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہمارے مقابل لاؤ, خود آؤ یا اپنے کو قریبی لاؤ بھیجو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی کا نام لیا, پھر حمزہ کا نام لیا, پھر عبیدہ کا نام لیا. یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے. یعنی ایک تو زیر کمال بیٹا ہے نا, یعنی اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت ہے حضرت علی کی, اور دوسری طرف یہ فرسٹ کزن بھی ہیں, اور حمزہ بھی چچا ہیں, عبیدہ بھی جو ہیں اسی طرح قریبی عزیز ہیں. تو ان کو بھیجا, یہ دوسرا موقع تھا.